درود پر محمد والے واجل فرجهم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ علی رسولہ الکریم اما بعد فقط قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المتین والفرقانہ الحمید قولہ الحق بالحق صلوات مجلس کی قبولیت کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات واجل فرجهم جناب زینب سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں تشریف فرما ہیں۔ آج ہم سب بی بی سے التماس ہے کہ آقا ذاتی آپ کو اپنے بچوں کا صدقہ، اپنے بچوں کا واسطہ، ہمیں اپنی اولاد کی اس طرح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے کہ ہمارے بچے امام وقت کے ناصر بن سکیں۔ بار الہٰ جتنے مومنین حاضر ہیں، غیر حاضر ہیں، پروردگار دلوں میں جو جو مرادیں رکھتے ہیں نام بنام حاجت روائی فرما۔ بار الہٰ جس رزق خیر سے یہ مجلس عزا ہو رہی ہے، پروردگار اس رزق میں برکت عطا فرما، ہمیں اور ہمارے بچوں کو کھلا رزق عطا فرما، جو عزاداری امام حسین اور کار ظہور میں خرچ ہو۔ بار الہٰ جن کے گھر چھوٹے ہیں اللہ انہیں بڑے گھر عطا فرما تاکہ ہر گھر میں عزاداری ہو۔ اے میرے پالنے والے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ بار الہٰ یہ مومنہ جس بچی کے لیے کہہ رہی ہیں اللہ اسے صلہ زینب کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے میرے پالنے والے جہاں جہاں جو جو یہاں تشریف فرما ہے، جو مائیں بیٹیوں کی طرف سے پریشان ہیں، نیک سبب بنا مولا، نسلوں میں عزاداری ڈال دے۔ اور بار الہٰ ہماری تمام دعاؤں سے بڑھ کر دعا یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے ناصران میں شمار فرما۔ برائے قبولیت مجلس، برائے قبولیت حاجات بلند تر صلوات۔ مومنات گرامی، مسلسل ہم سورہ مجادلہ کی آیہ مبارکہ 11 کے زیر اثر بات کر رہے ہیں، جس میں اللہ ایمان والوں سے بات کر کے کہہ رہا ہے کہ یہاں پر درجات بلند ہوتے ہیں، لیکن درجات بلند ان کے ہوتے ہیں جنہیں علم دیا گیا ہے۔ جہل، جہالت ایک سٹک کنواں ہے کہ جس میں سوائے بحث کے آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ معذرت، کبھی آپ کسی جاہل سے گفتگو کریں، آپ دیکھیے گا کہ وہ اپنی ضد پہ اڑا ہوگا۔ لوگوں نے پوچھا کہ عالم اور جاہل میں فرق کیا ہے؟ کہ اگر عالم کو دلیل دی جائے اور عالم اس دلیل کو پرکھ کر اس پہ قائل ہو جائے تو سمجھ لو کہ وہ علم کے اعلیٰ درجے پر ہے، اور اگر دلائل دیتے چلے جاؤ اور کوئی بحث برائے بحث کرتا چلا جائے تو علماء کہتے پھر اس سے بحث مت کرو، وہ ثابت کرتا ہے کہ ضد شیطان کا ہتھیار ہے اور وہ جاہل ہے۔ تو بیٹا درجہ بلند کرنے کے لیے سم ٹائم آپ نے دیکھا ہے نا، ہم میں بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو بحث کرتے ہیں، نہیں ایسے تو نہیں، ایسے ہی صحیح، ہم تو ایسے ہی ہیں، کیا کر لو گے؟ مطلب جب انسان اس نہج پہ آ جائے نا کہ ہم تو ایسے ہی ہیں، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے خود پر مہر لگا دی ہے، جو اللہ قرآن میں کہتا ہے نا کہ دلوں پہ غلاف، آنکھوں پہ مہریں، پھر آپ نہیں اتار سکتے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں جس پہ ہم بات کر رہے ہیں، اس آیت میں اللہ درجات کی بلندی کی بات کر رہا ہے، مگر ساتھ کہہ رہا ہے اوت العلم، جنہیں علم دیا گیا ہے۔ علم جتنا بڑھتا ہے درجہ اتنا بلند ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ ایک الٹیمیٹم، ایک آپ کو کیا کہوں، آپ کو ایک بات کر رہا ہے، وہ اس طرح کہ واللہ تعملون خبیرہ، کہ اللہ ہر اس چیز سے واقف ہے جو تم کرتی ہو۔ یعنی کہ اگر تم دل میں کچھ باہر کچھ رکھتے ہو، اللہ کو وہ بھی پتہ ہے۔ اگر آپ باہر اچھے ہیں، اندر آپ کے قلوب کے اندر پاکیزگی نہیں، اللہ کو وہ بھی پتہ ہے۔ اگر آپ باہر متقی بنے ہوئے ہیں اور اندر عبادت گزار نہیں ہیں، اللہ کو وہ بھی پتہ ہے۔ اللہ نے کہا میں سب کو جانتا ہوں۔ تو بار بار میں یہی جملہ کہتی ہوں کہ آپ میری جان کسی سے خالص ہوں یا نہ ہوں، مگر دو سے خالص ہوں،
بھلا کون؟ اور ادھر سے آواز صحیح آئی ہے. دو سے پیور ہوں، دو سے خالص ہوں، ایک اللہ اور دوسرے آپ خود. اپنی ذات سے خود لائل ہوں، اپنی ذات سے خالص ہوں. دیکھیں میں ایک بات بتاؤں، کبھی کبھی ہم اپنے ہی غلط فعل پر نادم بھی نہیں ہوتے، پرابلم بھی نہیں ہوتا. عبادت مثال کے طور پہ چھوٹی سی مثال دو، قضا ہو جائے نماز، اگر دکھ نہ ہو تو یہ سمجھے کہ یہ ظلم ہے اپنے اوپر. تو یہ جو آیت میں نے پڑھی جس کا ہم نے سرنامہ کلام بنایا ہے، اس میں موضوع ہمارا ہے ولایت اور ظہور. یعنی کہ غدیر میں جو ولایت دی گئی ہے یہ کسی جاہل کو نہیں دی گئی، اللہ نے عالم کو دی ہے. خطبہ غدیر میں رسول اللہ نے خالی علی کو من کنت مولا نہیں کہا. کل کی مجلس جہاں پہ میں نے سٹاپ کی تھی میں وہیں سے آگے لے کے چلوں. آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ نے چہروں کے اتار چڑھاؤ دیکھے. اتار چڑھاؤ دیکھنے کے بعد الغدیر کتاب اور آیت اللہ کون سے تھے جو رائٹر ہیں اس کے، کل میں نے بتایا تھا آیت اللہ امینی. آیت اللہ امینی اس کے رائٹر ہیں. آپ اگر کبھی آپ کو وقت ملے آپ اس کو تھوڑا سا پڑھیے گا. انہوں نے پتہ کیا جملے کہے، انہوں نے وہاں پر لکھا کہ رسول اللہ نے جب کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، اس کے بعد رسول اللہ نے ایک بات کی. رسول اللہ نے کہا میں نے جبرائیل سے کئی دفعہ گزارش کی کہ مجھے اس کام سے باز رکھے. یہ میں خطبے کے جملے پڑھ رہی ہوں، میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہی. میں نے گزارش کی کہ مجھے اس کام سے باز رکھے. کس کام سے؟ ولایت علی کا اقرار کروانے سے. پوچھا کیوں؟ کہا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ بہت سو کو یہ ناگوار گزرے گا، مگر اللہ نے مجھ پہ آیت نازل کی اور مجھ پہ آیت نازل کر کے اللہ نے کہا کہ آج آپ کہہ دیجئے. اگر آپ نے نہیں کہا تو گویا آپ نے کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا. اب جب رسول اللہ کو یہ کہا تو اس کے بعد جب غدیر میں اتری تب اللہ نے کہا کہ اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. کبھی آپ نے سوچا کہ نہ جنات کا شر، نہ جانوروں کا شر، نہ بھوت پریت بدروحوں کا شر، اللہ نے ذکر کیا تو انسانوں کا شر. کیا مطلب؟ انسان بھی شر پسند ہوتا ہے. جب میں نے اللہ سے بات کی اللہ انسان بھی شر پسند ہوتا ہے. اللہ نے کہا تو غور تو کر، میں نے جنوں کے شر سے بچنے کے لیے پوری صورت نہیں اتاری، حیوانوں کے شر سے بچنے کے لیے پوری صورت نہیں اتاری، مگر میں نے انسان کے شر سے بچنے کے لیے پوری صورت اتاری ہے. پتہ چلا نبی محفوظ نہیں ہے لوگوں کے شر سے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے، کیا میں آپ کے لیے شر تو نہیں یا آپ میرے لیے شر تو نہیں؟ کیونکہ میں اور آپ انسان ہیں. جب ہم انسان ہیں تو ہمیں اپنا محاسبہ خود کرنا ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ آیا کہ ہم بھی وہی ٹپیکل انسان ہیں جس کے شر سے بچنے کے لیے اللہ نے پوری سورہ ناس اتار دی. اگر انسان ہے تو پھر ثابت کیجئے شر پسند ہے یا امن پسند. غدیر میں دو طرح کے لوگ تھے، ایک شر پسند ایک امن پسند. مگر کمال دیکھیے رسول اللہ کا، رسول اللہ نے چہروں سے پردے نہیں ہٹائے. کہا یا رسول اللہ منہ سے آپ، اگر میرے پاس اسکین پیج موجود ہے کہ جس میں رسول اللہ نے جملے پتہ کیا کہے کہ اللہ نے مجھے کہا، میں تھوڑا سا صرف جلدی لے کے جاؤں گی، پورا پڑھنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، میں فٹافٹ پوائنٹس دوں گا آپ کو. اللہ نے مجھے کہا کہ تم علی کا نام بتا دو. میں نے بتا دیا، بہت سے لوگوں کو ناگوار گزرا، لیکن میں تمہیں بتاؤں یہ وہ ہے کہ جو میرے آگے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑا رہا. اس کے بعد رسول اللہ نے خاص طور پہ جس جنگ کا ذکر خطبہ غدیر میں کیا ہے وہ ہے جنگ احد. رسول اللہ نے کہا جنگ احد میں بڑے بڑے کھل گئے، اور جنگ احد میں
جب رسول اللہ زخمی تھے واپس آ رہے تھے، لکھا ہے کتابوں میں کہ رسول اللہ پہ پوری زندگی میں 13 قاتلانہ حملے ہوئے۔ میں بحیثیت شیعہ یہ بات نہیں کر رہی، بحیثیت مسلمان کر رہی ہوں۔ شرمندگی ہے مجھے شرمندگی ہے کہ ایک سکھانے والے پر، آپ نے کبھی سنا رسول اللہ پر جان لیوا حملے؟ اتنے عاشقوں کے ہوتے ہوئے ہیں، صرف نعروں کی حد تک ہے کہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، مگر رسول کی زندگی میں رسول پر قاتلانہ حملے ہوئے۔ جناب حذیفہ یمانی، میری بیٹیاں میری بہنیں بہت بڑے صحابی ہیں ہمارے، اور کسی کو پتہ ہے حذیفہ یمانی شہید کہاں ہوئے؟ صحابی ہیں بہت بڑے، پتہ ہے؟ نہیں نا، شہید کربلا ہیں یہ، امام حسین کا ساتھ دیا ہے، رسول کے صحابی ہیں مگر شہادت ان کی ہوئی ہے۔ اور اگر آپ ان کی باتیں سنیں، ان کے کارنامے، مطلب کارنامے کیا، بزرگ تھے، ساتھ کھڑے ہونا ہی حسین کے بڑی بات تھی۔ آپ جانتے ہیں حذیفہ یمانی ایک دفعہ رسول ایک سفر سے آ رہے تھے، پہاڑ کے نیچے اسٹے کیا، پہاڑ کے اوپر مطلب سایہ تھا، بیٹھ گئے۔ جب بیٹھے تو پہاڑ کے اوپر سے ایک بڑا پتھر آیا، یہ روایت میرے برادران کی بھی بکس میں موجود ہے، قاتلانہ حملہ۔ آپ کو پتہ لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے تو پتھر کسی اور طرح گرتے، ایک تھوڑی گرتا، پھر بہت گرتے ہیں، مگر رسول اللہ کی پشت پہ ایک بڑا سا پتھر گرا۔ روایتوں میں ہے کہ رسول اللہ کسی طرح اس سے بچ گئے، رسول کے ساتھ حذیفہ بھی موجود تھے۔ رسول نے نظر اٹھائی تو کچھ لوگ بھاگتے ہوئے نظر آئے، اور جب بھاگتے ہوئے نظر آئے تو رسول بھاگنے سے پہچان گئے ہیں کون۔ رسول اللہ نے پہچان لیا ہے کون۔ اب میں بتا رہی ہوں تربیت رسول کی، دیکھیے کتنی بلند تربیت ہے۔ رسول اللہ نے، یہ میں تھوڑا سا تاریخ پڑھ رہی ہوں، آپ لوگ گھبرا تو نہیں رہے موضوع سے؟ بیٹے یہ چیزیں میرے بچوں کے نالج میں ہونی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے نا، یاد ہے نا، میں نے ایک دفعہ پہلے کہا تھا کہ آیت اللہ بہجت کا جملہ ہے کہ اپنے بچوں کو اپنی وراثت سے آگاہ کرو۔ آیت اللہ بہجت نے آپ سب پہ ذمہ داری لگائی ہوئی، بچوں کو بتاؤ وارث کس چیز کے ہیں بچے، مرنے سے پہلے وصیت کر کے مریے کہ آپ کی وراثت کیا ہے۔ اور مومن کی نشانی بھی ہے کہ وہ اپنے وصیت آلریڈی تیار رکھتا ہے۔ اور اگر یہ یاد رکھیے، میسیج ہے میرا، جوان، بوڑھا، بچہ، کوئی بھی ہے، یہ جتنے ہم سب آنٹیاں، آپ سب، ہم سب پہ مستحب ہے کہ ہم اپنی وصیت لکھ کر یا تو اپنے کسی رشتہ دار کو دیں جس پہ آپ ٹرسٹ کرتے ہیں، اگر آپ کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرتے تو 2 عادل لوگوں کو 2 کاپیز کروا کر آپ اس کو دیں، یا اپنے لائر کے حوالے وصیت کریں۔ یہ مومن کی نشانی ہے، کیونکہ مرنے کے بعد جتنا فساد پھیلتا ہے نا، معذرت کے ساتھ، خون سفید، رشتہ داریاں لپیٹ کر، پہلے جو پپے ہوتے ہیں نا میری جان، یہ مرنے کے بعد سب لپٹ جاتے ہیں، ختم، نتھنگ، کوئی رشتہ دار۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، سب کچھ یہی ہے، سب کچھ یہی ہے۔ یہ قبر ہے وہی 1.5 گز کی، چاہے مرلوں پہ لڑ لو تب بھی وہ 1.5 گز کی ہے، چاہے کنالوں پہ بحث کر لو تب بھی وہ 1.5 گز کی ہے۔ کھلی تب ہوگی جب نفس کھلا ہوگا، کھلی تب ہوگی جب ہاتھ کھلا ہوگا، کھلی جب ہوگی جب ذہن کھلا ہوگا، کھلی تب ہوگی جب دل کھلا ہوگا۔ جب دل تنگ ہونا تو قبریں بھی تنگ ہوتی ہیں۔ مرنے سے پہلے تھوڑا سا، جب یہاں آپ کا تنگ کمرے میں دم گھبراتا ہے نا، تو سوچیں وہ 1.5 گز میں کیسے دم گھبرائے گا۔ اس کو کھولنے کا انتظام یہیں کر لو بیٹا، یہیں۔ مرنے سے پہلے وصیت لکھیں۔ اور یہ تو ایک علیحدہ میسج تھا، آپ تک چلا گیا۔ میں ہمیشہ بتاتی ہوں نا، مولا علی بھی بڑی پیاری باتیں کرتے ہیں، بڑی پیاری۔ مولا علی کہتے ہیں مالکوں والی زندگی گزارو، چوکی داروں والی کیوں گزارتے ہو؟ کا کیا مطلب؟ کہ ہم میں سے بہت سے لوگ چوکی داروں والی زندگی گزارتے ہیں، دروازے کو ہاتھ نہ لگاؤ خراب ہو جائے گا،
یہ لاک یوں نہ کھلا، ہاں اس پہ پینٹ کرا دو، نہیں یہ کنڈی خراب ہو گئی، یہ لاک خراب ہو گیا، یہ چوکیدار کے کام ہے۔ مالک تو مرضی سے دے دیتا ہے۔ معذرت، غلط باتیں تو نہیں کر گئی تھوڑی سی، پتہ نہیں بات کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے، معافی چاہتی ہوں سب سے، لیکن بہرحال میں تو بات کچھ اور کر رہی تھی۔ لیکن کچھ چیزیں یہ بھی ضروری ہیں، ہم لوگ اس سے بے بہرا ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سمجھیں جناب مرنا مرانا ہے نہیں، یہ زندگی کمال ہم مزے سے یہاں پہ اسپینڈ کر رہے ہیں، لیکن بیٹا وصیت کبھی لکھیں تو صحیح، چلے آج ایسی مذاق میں لکھیں، گھر جا کر لکھیں ذرا جا کر، بڑی پیاری بات ہے، کسی اسکالر کی امام کی نہیں ہے، کہ کبھی وصیت لکھو فلاں کو یہ دو، فلاں کو یہ دو، فلاں کو یہ دو، کہ جب تم لکھو گی نا تو واحد تم ہوگی جس کے لیے کچھ نہیں ہوگا، باقی سب کے لیے سب کچھ ہوگا، اس کو یہ دے دو، اس کو یہ دے دو، اس کے لیے یہ، اپنے لیے کچھ نہیں۔ تو کہا پھر جب تمہارا کچھ ہے ہی نہیں تو پھر اتنا ڈٹ کے بیٹھنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کہے نا تو ہاتھ سے دے دو، کیونکہ جب ہاتھ سے دو گی تو ہاتھ اوپر رہے گا، باجی بعد میں بھی تخیے بخیے ادھڑنے ہیں، یہ اس کو دو یہ اس کو، پھر جو جھگڑے ہوں گے نا وہ آپ سلجھا نہیں سکتے۔ عقل مندی یہی ہے، فساد یہاں کا یہیں بانٹ کے چلے جاؤ تاکہ یہاں کا فساد قبر میں نہ جائے، یہاں سالو ہو سکتا ہے وہاں نہیں ہوگا، وہاں تو پھر فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہوں گے اور وہاں کے فیصلے بڑے لمبے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ ختم کر کے جائیں، بہرحال ہو گئی بات، اپنے بچوں کو اپنی وراثت کی تعلیم دے کر جاؤ، بچوں کو بتاؤ، وصیت کر کے جاؤ۔ ایک غریب آدمی اٹھا، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، میں کون سی وصیت کروں؟ کہ نہیں، جس کے دل میں حب علی ہے اس کی میراث بڑی لمبی چوڑی ہے، اس کی وراثت بڑی لمبی چوڑی ہے، اور مرنے سے پہلے کوشش کرو اتنے سے لے کر اتنے بڑے بچے تک سب کو پتا ہو وہ کس چیز کا وارث ہے۔ پوچھا ہماری میراث ہے کیا؟ کہا ایک غدیر تمہاری وراثت ہے، ایک فدق تمہاری وراثت ہے۔ ایک غدیر آپ کی وراثت ہے، ایک فدق آپ کی وراثت ہے، وارث ہے ہر فاطمہ کا چاہنے والا، چاہے کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو، ضروری نہیں ہے کہ اہل بیت کی محبت سے کرنے کے لیے شیعہ ہو، ضروری نہیں ہے، لیبل مت لگاؤ ماتھے پہ شیعت کا، بس یاد رکھو ان کا میرٹ حب پنجتن ہے، جس کے دل میں حب پنجتن آ جائے سمجھ لو وہ شیعت کے دائرے میں آ گیا، ضروری نہیں ہے کہ وہ یہاں آ کے بیٹھے۔ ارے حسین تو 9 لاکھ میں سے اپنا نکال لیتے ہیں، سلامت بس آپ سب کی صحت و سلامتی کے لیے بلندر صلوات۔ ایک فدق آپ کی وراثت ہے، ایک قدیر آپ کی وراثت ہے، اور ان دونوں وراثتوں کا قبالہ رجسٹری ظہور ہے۔ یہ ذرا یہی تو میں سمجھانا چاہتی ہوں کہ ظہور، آپ کو پتہ ہے کسی نے کہا تھا اب آپ یہاں بیٹھیے نا بیٹا، کار ظہور کرنا ہے، ظہور کا کام کرنا ہے، کیونکہ غدیر کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہر دل میں غدیر بھی ہو، ہر دل میں ظہور بھی ہو۔
کریں ظہور کا کام. کا ظہور کا کام کیسے کرنا ہے, کیا کرنا ہے؟ میری ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو امام کا یہ والا دور ہے نا, یہ والا, اس دور میں جس کو میں نے کل آپ سے عرض کیا تھا بین الطلوعین, ذہن میں ہے یا نہیں ہے؟ بین الطلوعین, جو ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ ظہور کے نیرسٹ ہے. جو اربعین پہ جاتے, میں نے کل کہا تھا نا کہ ہر جگہ لکھا ہوتا ہے ظہور نزدیکت, ظہور نزدیکت, ظہور نزدیکت. کا کیسے پتا چلے ظہور کتنا دور ہے؟ تو کہ جتنا ٹائم فجر کی نماز اور قضا ہونے کے درمیان ہے, بس اتنا دور رہ گیا ظہور کے لیے. یعنی کہ اذان ظہور ہو گئی, طلوع سورج ہونا ہے, بس سورج نکلے گا اور ظہور ہوگا. کل میں نے عرض کیا تھا پتہ کیسے چلے گا کہ امام کی آواز پہلے کیسے آئے گی. آج سے پریکٹس شروع کر دیجئے. یاد رکھیے کہ امام منتظر ہے کہ امام آواز دے. جیسے مجلس میں پہلے آ کے بیٹھتی ہے نا, کوشش کریں امام کی مجلس میں بھی سب سے آگے آپ کھڑی ہو. آپ ایسے ہی تھوڑی کھڑی ہوں گی. بیٹا کام کرنا ہے, کام. رسول اللہ نے رسپانسبلٹیز دی آپ پر. غدیر کے میدان میں رسول نے کہا جس تک غدیر پہنچا وہ اگلے تک پہنچائے. ٹھیک ہے, اب اگلے سے اگلے یہ ہم آ گئے, ہم تک پہنچ گیا. اب آپ کی ذمہ داری ہے ان تک پہنچائیں جن تک نہیں پہنچا. ضروری نہیں ہے کہ وہ اہل تشیع ہو. رسول اللہ نے, جو میں خطبہ پڑھی تھی اس میں ایک رونگٹے کھڑے کرنے والا رسول کا جملہ تھا. رسول اللہ نے پتہ کیا جملہ کہا؟ مجھے پتہ ہے کہ تم سب مجھے مجنون سمجھو گے. سوچیں, پھر یہ باتیں کروں تو پھر کڑوی لگتی ہیں لوگوں کو. اور لوگوں نے کہہ بھی دیا تھا کہ خاکم بدہن رسول, نعوذ باللہ اپنی طرف سے بولتے. میں لفظ وہ استعمال نہیں کرے کیونکہ میری زبان ہی اجازت نہیں دے رہی. اللہ نے قرآن میں آیت اتار دی, خبردار میرا نبی مجنون نہیں ہے. میرا نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتا. اس پہ جب بھی کوئی آیت اترتی ہے تب وہ بات کرتا ہے, وحی کے بغیر تو میرا نبی بات نہیں کرتا. یا رسول اللہ, لوگ کہتے آپ کو ہیں, آپ چپ رہتے ہیں. تو رسول کی آواز آئی, کبھی کبھی اگر جاہل سامنے ہو تو اس سے بحث کر کے اپنے آپ کو اپنے مرتبے سے نہ گراؤ. رسول اللہ ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے سکھا رہے ہیں. ہمارے گھروں کے 70% مسائل صرف اس وجہ سے کہ ہیں ہم دو بدو زبان در زبان ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں. آپ سب گواہ ہیں اس چیز کے. اشتعال آ جاتا ہے, غصہ آ جاتا ہے, اور غصہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. اور میری بات یاد رکھیے گا, رسول اللہ نہ کبھی کافر کے سامنے دو بدو ہوئے. لوگ کہتے تھے نا یا رسول اللہ یہ اللہ کو بولتے ہیں. رسول اللہ نے کہا یہ لا علم ہے, انہیں پتہ ہی نہیں اللہ ہے کیا. رسول نے کہا خاموش رہنا, تم ان کے بتوں کو کچھ نہ کہنا. کہا یا رسول اللہ وہ بت ہیں, ہم کیوں نہ بولیں. کہ تم ان کے بتوں کو بولو گے وہ پھر تمہارے خدا کو بولیں گے. رسول اللہ نے منع فرمایا. اس کے بعد رسول اللہ نے اگلا جملہ پتہ کیا کہا؟ رسول اللہ نے جملہ یہ کہا, تھک تو نہیں رہے خطبے سے. رسول اللہ نے اگلا جملہ کیا کہا؟ کہ مجھے پتہ ہے تم سب مجھے مجنون سمجھو گے. تم سمجھتے ہو کہ میں نے اپنے بھائی کو اپنا وسیع بنا دیا. کہ یہ وہ ہے جو میرے آگے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. اس کے بعد رسول اللہ نے عجیب جملے کہے. رسول اللہ نے کہا میں چاہے اگر میں ہوتا تو نہ کہتا, مگر اللہ کے نزدیک علی بڑا نزدیک ہے. کہا علی نے اپنے نفس کو اللہ کی بارگاہ میں بیچا ہے, اور جب علی نے اپنا نفس اللہ کی بارگاہ میں بھیجا تو اللہ نے اپنی رضائے علی کے حوالے کر دی. اور آپ کو یاد ہے وَمَن يَشْرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, کہ تم میں سے کون ہے جو اپنا نفس بیچے اور اللہ کی رضائے خریدے. یہ رسول اللہ نے آیت پڑھی. وہاں پہ آیت پڑھ کر رسول اللہ نے جملے کہے کہ اب تیار ہو جاؤ قیامت تک کے لیے علی کی سرپرستی کے لیے. لوگوں نے کہا قیامت تک کے لیے علی, اتنی لمبی زندگی. تو رسول نے کہا یہی تو تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جو آخری ہوگا
اس کا چہرہ میرے جیسا ہوگا، اس کی طاقت علی جیسی ہوگی، اس میں حکمت حسن جیسی ہوگی، اس میں شجاعت حسین جیسی ہوگی، اس میں علم زین العابدین جیسا ہوگا، اس میں تبلیغ محمد باقر جیسی ہوگی، اس میں صداقت جعفر و صادق جیسی ہوگی، اس میں صبر موسیٰ کاظم جیسا ہوگا، اس میں رضا علی رضا جیسی ہوگی، اس میں نقاوت علی نقی جیسی ہوگی، اس میں تقوی محمد تقی جیسا ہوگا، اس میں ہیبت حسن عسکری جیسی ہوگی، بیدار ذہنوں کے لیے جملہ، اور اس میں غیبت خدا جیسی ہوگی، مجسم ہوگا۔ مل کر محمد واجل فراجہ صلی اللہ محمد محمد واجل فراجہ۔ سمجھ میں آیا؟ وہیں پہ رسول اللہ نے قصیدہ سنا دیا 12 کا کہ تم تو ایک کو برداشت نہیں کر رہے، میں تو قیامت تک کے لیے تم پہ 11 علی مسلط کر کے جا رہا ہوں، پہلا علی یہ ہے، آخری وہ۔ سمجھ آئی؟ سلامت سلامت رہیے، سلامت رہیے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، خاتمہ ولایت اہل بیت پر فرمائے۔ پروردگار نے یہ جو نعمت ہمیں دی ہے نا، اس نعمت کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ خود کو تیار کرو، امام کی صفتیں اپنی ذات میں ڈالنا ظہور کی تیاری ہے۔ غدیر کیا ہے؟ حلوے بانٹنا نہیں ہے، مٹھائیاں بانٹنا نہیں ہے۔ غدیر میں جو رسول نے دیا اس ذمہ داری کو پورا کرنا مولائی منتظر کا کام ہے۔ بیٹا کرنا کیا ہے؟ کہا ہر امام سے ایک خیرات لو، صفت مانگو نا امام سے۔ ابھی میں رہبر معظم خدا طول عمر دے علی خامنائی، ان کا ایک لیکچر، ان کا ایک پیغام پڑھ رہی تھی۔ انہوں نے کہا ہر سال محرم آتا ہے، ہر سال منتوں کا انبار لگتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں اور نہ کوئی برائی ہے، کریں، منع نہیں کر رہی، کیونکہ ان چیزوں سے بھی لوگ جڑے رہتے ہیں اہل بیت سے۔ مطلب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ نہیں، حالانکہ وہ تو دل کے حال جانتے ہیں نا، مگر کبھی کبھی کچھ ایسی کمٹمنٹس کر لیں جو انہیں بھی پسند آ جائیں۔ ہاں لائیے، نذرانے لائیے، سیب، لڈو، علم، چھلے، انگوٹھیاں، کھیر، پیالے سب لائیے، منع تو نہیں کر رہی، مگر جتنے پیالے لاتی ہیں اتنی رکعتیں بھی بڑھ کے آ جائیں گے۔ رکعت 2 رکعت، پیالے 14، تو اگر ہر پیالے کے لیے 2 پڑھ لیجئے تو مولا کتنے خوش ہو جائیں گے۔ میں نے ایک من تو 1000 مرتبہ درود کیوں نہیں، وہ بھی ساتھ، اس کے ساتھ وہ من ختم نہ کیجئے گا، وہ سبیل چلتی رہنی چاہیے، کیونکہ بہت سے اس سبیل کی محبت میں آتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہی کہ بند کر دیں، میں ہمیشہ کہا کرتی ہوں نا، اکثر میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہی ہوں، پھر میرا موضوع کہیں اور چلا جائے گا، اکثر میں نے بانیان کے منہ سے سنا یہ تو تبرک لینے آتی ہے،
بھائی آتی ہے تو آنے دے. نہیں ہوتا ہے. اور میں نے بہت سی ایسی جگہوں پہ دیکھا جہاں 2 کیٹیگریز کا تبرک ہوتا ہے. سوفسٹیکیٹڈ کے لیے یہ، ان کے لیے ڈبہ، ان کے لیے شاپر. آپ کون ہوتے ہیں ڈیسائیڈ کرنے والے ڈبہ اور شاپر؟ اور معافی چاہتی ہوں، جب دروازہ ایک ہے نا جس پہ فاطمہ کھڑی ہیں، دروازہ ایک ہے، تو جناب فاطمہ سے کہیے گا اس کو شاپر میں دیا، اس کو ڈبے میں دیا ہے. اگر بی بی سے کہنے کی جرت ہے تو پھر کریں، اور اگر بی بی سے کہنے کی جرت نہیں ہے تو پھر ایکول، کیونکہ دروازے پہ وہی دروازہ ہو سکتا ہے فاطمہ اس جگہ پہ کھڑی ہوں جہاں شاپر بٹ رہے ہیں. کیا کہیں گے اپنے ڈبے؟ تو بیٹا مجھے حق نہیں ہے کہ میں کہوں کہ یہ تبرک لینے آتی ہے. آپ کو کیا پتا وہ کیا لینے آتی ہے؟ اگر لینے بھی آتی ہے تو وہ جانے، حسین کی ماں جانے. یہ تو ان کا شکر ادا کرو کہ انہوں نے اپنا لنگر تمہارے ہاتھ سے بٹوا دیا. نہ بٹوائیں، وہ کسی اور کو بلا لیں تو کیا کرو گی؟ اگر وہ کسی اور کو کھڑا کر دے تو کیا کرو گی؟ اسی شکرانے میں مر جاؤ کہ لنگر ان کا ہے، ہاتھ تمہارا ہے. سمجھے؟ کچھ عیب ہیں جن کو میں ممبر سے ڈسکس کرتی ہوں، یہ میرے اندر کے عیب ہیں. مطلب میرے سے مراد میں اکیلی نہیں ہوں. مجھے آپ نے یہاں بٹھا دیا نا تو میں پوری شیعت کا چہرہ ہوں. میں اسی لیے ہمیشہ کہتی ہوں نا کہ میری جتنی بیٹیاں سب میری، جتنی بہنیں سب میری، اور میں آپ سب کی بہن. میں اکیلی نہیں ہوں، پوری شیعت کا چہرہ دکھا رہی ہوں. یہ جو عیب ہے ان کو سنبھالیے مومنات گرامی. یہ جو کام ہے کرنا ہے، اہل بیت کا کام کرنا ہے. ظہور کے لیے کیا کریں؟ کہا سب سے پہلے ڈیسائیڈ کرو کہ تم کر کیا سکتی ہو. کسی بھی موومنٹ کے لیے 3 طرح کے سورس چاہیے ہوتے ہیں. مطلب اگر میں کوئی کام کرنا چاہوں تو مجھے 3 طرح کے سورس چاہیے. سب سے پہلے ایک آرگنائزر، مینیجر جو مینیج کرے. اب وہ مینیجر چاہے فائنانس رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو مگر مینجمنٹ کی طاقت رکھتا ہے، اس کو پتا ہے کہ مینیج کیسے کرنا ہے. دوسرا مین پاور، طاقت، لوگ چاہیے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے. تیسری چیز فائنانس. فائنانس کے بغیر کوئی تحریک نہیں چل سکتی، پیسہ. اب یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ظہور کی موومنٹ میں آپ کہاں اسٹینڈ کر رہے ہیں. آیا کہ آپ مینجمنٹ کرنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ میں مینجمنٹ کی طاقت ہے تو مینجمنٹ کیجئے. اگر آپ میں فزیکلی طاقت ہے تو اہل بیت کے کام کیجئے. یہ مجلس یہاں ہوئی ہے نا، اتنا آسان نہیں ہے یہاں ہونا. کسی نے یہاں پر فائنانس کیا ہے، کسی نے آرگنائز کیا ہے، اور کسی نے فرش بچھایا، جھاڑو لگائی، باہر وائپر لگائے، تب یہ مجلس ہوئی. آپ کو تو صاف مل گیا، آپ کو تابوت سجا ہوا مل گیا، جادو نہیں ہوا. اتنی سی مجلس کرنے کے لیے 3 سورس چاہیے. تو سوچو ظہور کے لیے کتنے سورس چاہیے ہوں گے. آج گھر جا کر ڈیسائیڈ کیجئے گا کہ آپ نے ظہور کے لیے کون سے وارے پورشن میں کام کرنا ہے. پھر میں کل بتاؤں گی کہ جس کا ذہن ہے وہ کیسے کرے، جس میں طاقت ہے وہ کیسے کرے، جس کے پاس مال ہے وہ کیسے کرے. بیٹا یاد رکھیے، غدیر کی بقا ظہور ہے. پوچھا کرو کیا؟ کہ کوشش کرو کہ مومن کے لیے آسان ہو جائے، ایزی ہو جائے. آسانیاں بانٹیں، آسانیاں بانٹیں، آسان کریں. میں نے اس سے پہلے ایک مجلس میں جملہ پڑھا تھا تو وہاں ایک باجی نے مجھے کہا تھا آنٹی آپ یہ محمدی میں پڑھیے گا. حالانکہ آپ کو پتہ ہے میری کوشش ہوتی ہے ٹاپک ڈفرینٹ ہو تاکہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ محرم میں علم لے کر جائیں. انہوں نے جملہ کہا کہ آنٹی آپ محمدی میں. میں نے کہا کیوں؟ مجھے نہیں پتا محمدی میں کیا ہے. شاید ان کی وجہ یہ ہو کہ یہاں سے سوشل میڈیا کے تھرو، اور میں سوشل میڈیا کی جو میری بہن ہیں، میرے بھائی جو اس کو کر رہے ہیں، ان کی بہت شکر گزار ہوں. آپ لوگوں کے لیے بڑی دعائیں ہیں، سچ کہہ رہی ہوں.
لوگ میسیجز کرتے ہیں کہ یہ واحد مجلس ہے جو اتنا کمپلیٹ اور اتنی سموتھلی جاتی ہے جس میں کہیں کوئی مطلب بیچ میں کہیں کوئی انٹرپشن نہیں ہے، ورنہ کیمرہ ہل رہا ہے، آواز نہیں آ رہی، کہیں شور ہو رہا ہے، اس میں کچھ نہیں ہے۔ تو میں شکر گزار ہوں، اور آپ بڑے بیماروں کی دعائیں لے رہے ہیں، جو فرش عذاب پہ نہیں آ رہے وہ یہ لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، بڑے لوگ آپ کی مجلسوں کو مستفیض ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ بیٹا آسانیاں پیدا کیجئے دوسرے مومن کے لیے، آسان ہو جائیے۔ کہا آسان کیسے ہو جائیں؟ تو کہا کوشش کرو، اگر کوئی دکھی ہے تو اس کے دکھ کو دور کرنے کی کوشش کرو، کہ اگر نہ کر سکو تو بیٹھ کر تسلی سے سننا بھی آسانی ہے۔ کسی کے لیے آسانی کیسے پیدا کریں؟ ان کے چہروں سے پہچاننے کی کوشش کریں کہیں کوئی مجبور تو نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ میں اندر سے ڈھیٹ ہو گئی ہوں، ورنہ اللہ نے مجھ میں سینسر لگایا ہوا ہے کہ میں چہروں سے پہچانتی ہوں کس کو کیا چاہیے۔ میں ضروری نہیں، میں یہ نہیں کہ پیسے ہی ہر بات کو خدا کے واسطے پیسوں پہ مت لایا کریں، ضروری نہیں ہے ہر چیز مال ہو، کبھی کسی کو آپ کا وقت چاہیے ہوتا ہے۔ اب کسی نے تفسیر پوچھی تھی امام سے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، والدین کے ساتھ احسان کیجئے۔ اب والدین کے ساتھ کیا احسان کریں بھائی، کیا کرنا ہے؟ والدین کے ساتھ کس طرح احسان کر سکتی ہیں؟ میں مثال دیتی ہوں، اگر آپ نے مجھے 1000 دیے، میں نے آپ کو 1000 دے دیے، اتر گیا نا، ختم ہو گیا، آپ نے مجھے دیے میں نے آپ کو دیے، ہو گیا، احسان ہو گیا، ختم۔ اس کے بعد میں 100 اوپر دوں، پہلے والے 1000 کا کوئی حساب نہیں، کیونکہ آپ کا حق تھا کہ میں وہ واپس کروں۔ پھر جو میں نے 100 دیے وہ 1000 ہیں، وہ جو اس کے اوپر 100 دیے وہ احسان ہے۔ اب اگر میں 1000 نہ دوں اور صرف 100 دے کے کہوں باجی میں احسان کر رہی ہوں آپ پہ، تو آپ کہیں گے باجی پچھلا تو اتارے، پچھلا تو دو نا، پھر جا کے یہ 100 دینا، ابھی تو یہ اس میں سے کاٹو 900 باقی ہیں، یہی ہوگا نا۔ تو والدین بھی ویسے ہی ہیں، احسان تو تب ہو جب ان کا حق ادا ہو جائے۔ حق ادا کرنے پہ آئے تو اب حق تو ادا ہو نہیں سکتا، وہ تو واقعہ آپ کو پتہ ہے نا کہ ایک رات کا بھی حق، تو جب حق نہیں ادا ہوا تو احسان کیسا؟ تو امام نے بڑا پیارا جملہ کہا جو تم کر رہے ہو وہ ان کا حق ہے، مطلب اگر آپ ان کو ان کی نیسیسریز پوری کر رہے ہیں تو بیٹا یہ کوئی احسان نہیں ہے۔ انہوں نے تب آپ کی نیسیسریز پوری کی جب آپ سے اٹھا بھی نہیں جاتا تھا، کروٹ بدلواتے تھے وہ آپ سے تو کروٹ نہیں لی جاتی تھی، اماں تکیہ لگا کے سلاتی تھی آپ کو۔ اس دور کو بھول کر جب آپ کچھ پے کرتے ہیں انہیں دیتے تو آپ سمجھتے ہیں میں نے احسان کیا، احسان نہیں ہے۔ تو امام سے پوچھا پھر کون سا احسان، جب حق ہی ادا نہیں ہو رہا تو احسان کیسے کریں؟ کہا احسان میں 2-4 چیزیں آتی ہیں، ان کی ضرورت بغیر مانگے پوری کر دینا، ان کی عزت نفس کا خیال رکھنا، اور ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا، زبان کا خیال رکھنا۔ بیٹا یہ جو چیز ہے نا اتنی سی بڑی ڈینجرس چیز ہے۔ اور اس کے بعد امام نے عجیب جملہ کہا، والدین کی باتوں کو توجہ سے سننا۔ اس کے بعد انہوں نے اور جو بات کی نا وہ میں سمجھاؤں، توجہ سے یہ والی باتیں نہیں کہ توجہ سے اماں بات کر رہی ہیں آپ سن رہے ہیں، نہیں، کہ جب وہ بزرگی تک پہنچ جائیں اور کوئی قصہ تمہیں 10ویں دفعہ سنائے، ہوتا ہے نا، بچے اریٹیٹ ہوتے ہیں، صحیح کہہ رہی ہیں، بلکہ بچے کیا ہمیں کوئی اگر 5ویں دفعہ کوئی بات بتا دے نا تو میں اپنی بات کروں، بھائی میں بھی آنٹی جی پتہ ہے کیا ہو گیا، اب مجھے پتا ہے، اس کے بعد آپ گاڑی میں بیٹھی ہوں گی، اس کے بعد آپ نے یہ کیا ہوگا، پھر مجھ سے سن لیں۔ امام نے کہا نہیں، احسان پوچھا تو یہ احسان ہے کہ 11ویں دفعہ بھی وہ قصہ اسی انٹرسٹ سے سنو جیسے پہلی دفعہ سن رہا ہے۔ ہوئے بڑا مشکل ہے باجی، میں تو دادی کو جھاڑ کر، نانی کو جھاڑ کر، اماں کو جھاڑ کر فارغ ہو جاتی، دادی کیا ہو گیا، بس ہر وقت یہی بات ہے۔ اللہ نے کہا جس گھر سے ادب ختم ہوتا ہے اس کی تباہی شروع ہو جاتی ہے۔ بیٹا ظہور کے لیے اگر آمادہ ہونا ہے سب سے پہلے کیریکٹر بلڈنگ، کردار اگر نہیں ہے تو نہ غدیر ہے نہ ظہور ہے۔
جس گھر میں ادب نہیں ہے، نہ غدیر ہے نہ ظہور ہے. غدیر بھی سراسر ادب و احترام تھا، ظہور بھی سراسر ادب و احترام ہے. بیٹا تربیت، والدین کا کام صرف پیدا کر کے چھوڑنا نہیں ہے، آرگنائز کرنا ہے. آرگنائز اولاد ہو بے ترتیب ہو تو فائدہ، ہم کوئی جانور تھوڑی ہیں پیدا کی اور فارغ کر دیا ہے. تربیت اگر دیکھنی ہو تو اہل بیت کے گھرانے سے دیکھیے، سیکھیے. ماں بچے پال رہی ہے نا تو فوکس کلیئر ہے. اور کربلا میں تو چھوٹے حضرت علی اصغر 6 مہینے کے منہ سے لبیک نہیں بول سکے تو گہوارے سے گر گئے. ان کا گرنا ہی لبیک تھا. یہ تھوڑی تھا کہ وہ منہ سے کہتے کہ لبیک یا حسین، نہیں، وہ گر گئے. انہوں نے گر کے کہا کہ مولا یہی لبیک ہے. پتا چلا اگر مائیں اپنے بچوں کو آرگنائز کریں تو بچے چھوٹے بھی ہوں تو فوکس کلیئر ہے. کلیئر. شب عاشور ہر ماں اپنے بچے کو سکھا رہی تھی. ایک ماں ہے کربلا میں جتنے بچے گئے نا ماؤں نے بوسے دے کے بھیجا ہے، پیار کر کے، صدقے اتار کے، ماشاءاللہ کہہ کے. اور ایک بات بتاؤ، کربلا میں عجیب بات تھی کہ کربلا میں کسی ماں نے یہ نہیں کہا بیٹا جا رہے ہو تو خیریت سے آؤ. نہیں، ہر ماں کا فوکس کلیئر تھا. کلیئر تھا. ہر ماں جب بھیجتی تھی تو پیار کر کر. کربلا میں ایک ماں تھی جس نے جاتے ہوئے بوسا نہیں دیا. نہیں. پہچان جائیے گا تو آج اس بے وارث تابوت کو پرسا دیجیے. بے وارث کہہ رہی ہوں، کیوں بے وارث کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ علماء فقہا مرجع کہتے ہیں جب کسی مجلس میں تمہاری آنکھ میں آنسو آ جائے تو سمجھ لو وارث مجلس آ گئے. ضروری نہیں ہے کہ بہت ہو، آنسو آ جائیں تو سمجھ لو وارث آ گئے. اور جب وارث آ جاتے ہیں نا تو دل ان کے قدموں میں خود کھنچنے لگتا ہے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں. کہا اہل بیت کا استقبال تمہارے آنسو ہیں. آنسو ہیں. اور پوچھا وارث کون ہے؟ کہاں جہاں اکبر کا تابوت نکلے وہاں زینب، جہاں حسین کا تابوت نکلے وہاں زینب، جہاں عباس کا علم نکلے وہاں زینب، جہاں سیدہ کا تابوت نکلے وہاں زینب. آقا زادی آج اون محمد کا تابوت ہے، آج کون؟ آقا زادی آج کیوں ہمارا دل نرم ہو رہا ہے؟ آقا زادی آپ نے تو رخصت کر دیا. آج اس ماں کو پرسا. ہاتھ جوڑ کر آج کے رونے میں کنجوسی نہ کیجئے گا. جنازے ہیں نا، یہ جنازے وہ ہیں جنہیں اٹھانے سے بھی زینب نے منع کر دیا. بھیا حسین تجھے میری قسم، بھیا جنازے نہ لے کر آنا، بھیا مقتل میں سسکنے دو، بھیا میں نے قربان کر دیا آپ پر اپنے بچوں کو. آج انصاف سے کھلے ہاتھوں کے ساتھ آج اون محمد کا پرسا. آج رو کے ماتم کر کے پرسا دیجئے گا. آج اجڑی ہوئی ماں کا پرسا ہے. خدا سلامت رکھے سادات کو، خدا سلامت رکھے. آج جب پرسا دیجئے گا نا، آج جنازے پہ آقا زادی زینب کہہ کے پرسا نہ دیجئے گا. آج کہیے گا اماں زینب، کیونکہ زینب کو کسی نے ماں نہیں کہا. شب عاشور کے بعد زینب بن بچوں کی ہو گئی. ماں کا لفظ سننے کے لیے ماں کا کلیجہ پھٹنے لگا. عزاداروں، بے وارث جنازہ ہے نا، روئی نہیں نا. ورنہ کربلا میں جتنے آئے ہر ماں نے ماتم کیا ہے. کربلا میں جتنے لاشیں آئے ہر ماں نے پرسا دیا. مگر یہ واحد 2 جنازے تھے جن پہ کوئی پرسا دینے والا نہیں تھا. ہاتھوں کو جوڑ کر جہاں وارث آ جاتے ہیں وہاں بی بی آتی ہیں، جہاں بی بی آتی ہے وہاں آنسو آ جاتے ہیں. میں آپ سے پوچھوں آپ کی آوازیں کیوں بلند ہو گئے؟ کیونکہ آج کی مجلس میں تو زینب نہیں آئی. وعدہ کیا ہے نا کہ صدقہ کر دیا، پھر آنسو کیوں آ رہے ہیں؟ علماء نے کہا جہاں اون محمد کا جنازہ ہونا وہاں آگے حسین چلتے ہیں، پیچھے ابا. بہن کا جنازہ، ارے بھائی مر جاتے ہیں جب بہنیں لٹ جائے. آج وارث حسین ہے، آج حسین کا پرسا.
پہ ہاتھ مار کے کہو ہائے زینب، آپ کے بچوں کا پرسا بے چراغ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جنازہ اس طرح استقبال کرو جیسے کربلا میں اکبر کا ہوا تھا۔ میں نہیں کہہ رہی ہوں محمد کا، جیسے کربلا میں اکبر کا ہوا تھا۔ ان کا تو استقبال ہوا ہی نہیں۔ عباس لاشا اٹھا کر لائے، عزادارو ایک لاشا اکبر نے اٹھایا، ایک عباس نے اٹھایا، دونوں لاشیں بیٹا، دونوں لاشیں لا کر رکھ دیے۔ اب ماؤں کے لیے مسائل پڑھوں گی، بس یہ سوچتی رہو کہ جنازہ سامنے ہے، روتے روتے دعا کرتی جانا، دعا کرتی جانا، اللہ ہمارے بچوں کو بھی اونو محمد جیسا بنا دیجئے جو اپنے وقت کے امام پہ قربان ہو گئے۔ عزادارو، راوی کہتا ہے جنازہ آ گیا۔ ایک سوال بتا دوں، ہو گیا گریہ؟ مجھے صرف ایک جملہ کہنے دیجئے گا۔ نواسے تھے حیدر کرار کے، پوتے تھے جعفر طیار کے، اور تلوار سکھانے والے تھے عباس، شاگرد تھے عباس کے۔ عربوں کی جنگ میں رواج تھا، جتنے لڑنے جاتے ہیں نا اتنے ہی حملہ کرتے ہیں، مگر عزادارو جملہ سناؤ، کربلا میں 2 ہی ہیں جو فرات تک پہنچے ہیں۔ اگر سمجھ جانا، ایک 9 سال کا، ایک 13 سال کے ہیں یہ دونوں۔ سوال پوچھوں، اگر کسی کا 9 سال کا بچہ ہو، 3 دن سے پیاسا ہو، ہونٹ خشک ہو، اگر دریا سامنے نظر آ جائے تو پانی پیے گا یا نہیں پیے گا؟ عزادارو فرات پہ فقط 2 پہنچے، ایک حضرت عباس، دوسرے اونو محمد۔ چھوٹے نے پانی کو دیکھا، بڑے نے کہا نہیں محمد، چھوٹے نے کہا پانی نہیں پیوں گا، میرا حسین پیاسا، ماتم کر کے کہو ہائے زینب، بے چراغ زینب، بچوں موئی زینب، بھائیوں موئی۔ یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ زینب جانی، زینب جانی، زینب جانی، زینب جانی، زینب جانی، زینب جانی۔